الحمد لله الذي هدانا اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن یا علام۔ ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ پائے تکمیل تک پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان دو مبارک دنوں میں انجام پانے والی ہم سب کی عبادتیں، اطاعتیں، دعائیں، تلاوتیں قبول ہوں اور آنے والے ایام میں دو دنوں سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب ہو۔ ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل اس پریشان حالات میں تمام دنیا کے انسان خصوصاً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا، ماہ مبارک رمضان کو اگر ہم امام زمانہ کے زاویے سے نگاہ کریں تو ایسے لگتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان امام زمانہ سے رابطہ جوڑنے کا مہینہ ہے، امام زمانہ کو زیادہ پہچاننے کا مہینہ ہے، امام زمانہ اور امام معصوم کے نہ ہونے کے نقصانات اور پریشانیوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال اور اللہ کی ساری نعمتوں کا استعمال انسان کر سکتا ہے، لیکن ان ساری نعمتوں میں حد اقل سے حد اقل بھی انسان استفادہ نہیں کر رہا ہے، ان سب نعمتوں کا استفادہ امام وقت کے دور میں ہوگا، اور اس وقت ہوگا جب امام وقت کو وہ طاقت اور قدرت دنیا والے دے دیں اور امام کو وہ سارے اختیارات جو اللہ کی طرف سے اللہ نے عنایت کیے ہیں ان سارے اختیارات کو استعمال کرنے کا امام کو موقع ملے۔ ہمارے جو 11 اماموں کی زندگی گزری ہے، ہر امام کے پاس وہ ساری طاقت تھی، وہ ساری قدرت تھی، لیکن زمانے کے حالات ایسے رہے کہ اماموں کو اپنا کام کرنے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ امام علی کی مختصر سی 4 سالہ حکومت کے علاوہ کسی امام کو ظاہری حکومت تک نہیں ملی۔ تو اب اگر وہ ساری خدائی قوتیں، طاقتیں، نعمتیں، اختیارات اگر کسی دور میں استعمال ہو سکتی ہیں تو وہ آخری امام کے دور میں ہے، جس بات کو ہمیں درک کرنا ضروری ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جب ہم دعاؤں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو چند دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دعاؤں کا سیدھا تعلق امام زمانہ سے ہے۔ جیسا ایک مشہور دعا جو ہم ہر نماز کے بعد آج کل تلاوت کر رہے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، خدایا تمام بھوکوں کو شکم سیر کر دے، تمام بیماروں کو شفا یاب کر دے، تمام اسیروں کو رہا کر دے، تمام پریشانیوں کو راحت عطا فرما، پریشانی مبتلا جو مومنین جو انسان ہیں ان کو راحت عطا فرما۔ یہ اگر ہم اس دعا کو دیکھیں اور اس دعا کے استجابت کی طرف توجہ کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے ہر فقیر کا پیٹ بھر جائے؟ آج کے زمانے کی جو حکومتیں ہیں ان سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ جو حکومت جس سے خوش یا جو حکومت کے سامنے جا کر ان کے سامنے سر جھکاتا رہے گا، ان کی مانگیں پوری ہوتی رہیں گی، وہ بھی موقتاً وقتیہ، لیکن جیسے ہی حکومت گئی یا لوگ تبدیل ہوئے تو پھر وہ ساری چیزیں تمام انہی حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، مخصوصاً ہمارے ملک کی جو ہم حالت دیکھ رہے ہیں، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان میں بھوکوں کی تعداد کیا ہے۔ تو یہ بھوکوں کی تعداد حکومت ساری طاقت رکھتے ہوئے، ساری قدرت رکھتے ہوئے کیوں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، کیوں لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیوں لوگ بھوک سے خودکشی کر رہے ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے کہ حکومت ہے لیکن عدالت نہیں ہے۔
اسی وقت لوگ آرام سے پیٹ بھر کے کھا کر سو سکتے ہیں جب حکومت عدالت کے ساتھ چلے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک ایسا حاکم بنے جس سے کسی خطا اور غلطی کا اندیشہ اور امکان محال ہو نہ ہو. امام معصوم کی حکومت میں یہ ممکن. تو یہ دعا کا سیدھا تعلق یہ دعا اسی وقت پوری قبول ہوگی جب امام زمانہ کا ظہور ہو. بے شک بے شک. ماہ مبارک رمضان میں ایک اور دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. پروردگار اس سال بھی مجھے حج نصیب کر، ہر سال بھی مجھے حج نصیب کر. تو ہر سال یہ صرف باتوں کی دعا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو امام ہم سے فرما رہے ہیں کہ طلب کرو، یہ ممکن ہے. لیکن آج کی حکومتیں ہم دیکھتے ہیں، ویزا پالیسی اپنے ملک کی، جس ملک میں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، ان حکومتوں میں کی حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان حج کو مشرف ہو جائے تو شاید پھر اس کو اگلی نوبت آنے کے لیے لمبے عرصے تک انتظار کرنا پڑے، یا اپنی زندگی کے مصروفیات جو خرچ اور اخراجات ہیں اس میں انسان اتنا پھنس جاتا ہے کہ اچھی خاصی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ انسان حج سے مشرف ہو جاتا ہے. جو رسم و رواج، جو عادتیں ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنا لی ہیں، اس کے نتیجے میں انسان دوسری مرتبہ بہت سوچتا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ماحول نہیں ہے، یا یہ سب چیزیں رسم و رواج جب ختم ہو جائیں گے، جب حکومتیں ان صمیمی رابطے میں آ جائیں گی، تو پھر انسان کے لیے ہر سال حج کو جانا نصیب ہوگا. یہ اسی وقت ہے جب امام معصوم کا ظہور ہو اور امام معصوم کا زمانہ. تو اس دعا کا بھی سیدھا تعلق امام زمانہ سے ہے. اس کے علاوہ ایک دعا جو خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے تعلیم دی ہے اپنی توقیع شریف میں اپنے نائب خاص سے، دعائے افتتاح جسے کہا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ماحول میں یہ دعائیں غریب ہیں، زیادہ ناشناس ہیں، ان کو پہچانا نہیں جاتا ہے. تو ان دعاؤں کو بھی اپنے روز مرہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں شامل کرنا ضروری ہے. دعائے افتتاح اور دعائے ابو حمزہ ثمالی اگر پوری نہیں ہو سکی تو ایک دعا کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر دن ایک ایک حصہ کر کے ان دعاؤں سے استفادہ کیا جائے. تو اس دعا کے آخری فقرات کو ہم دیکھیں جو ماہ مبارک رمضان ہی میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں. ایک مشہور دعا جو زیادہ سنا کرتے ہیں اس دعا کو، اسی دعا کا حصہ ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. پروردگار باعزت حکومت کے انتظار میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں باعزت حکومت میں زندگی نصیب فرما. تو آج کی جو حکومتیں ہیں، انسان ایک چھوٹے سے کام کے لیے حکومتی کسی ادارے میں چلا جائے تو دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے ابھی جان نکلنے والی ہے. کیوں بھائی؟ جب سب کچھ قانونی چل رہا ہے، پتہ نہیں جو ادارے کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، وہ موڈ میں ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا حالت ہے، وہ کیا فکر میں ہے، وہ کیا ذہنی اس کی حالت ہے. تو ان اعتبار سے انسان گھبرا جاتا ہے. ایک چھوٹے سے کام کے لیے، جو بھی کام گورنمنٹ کا ہے، ہم جائیں اداروں میں تو دل دھڑکنے لگتا ہے. تو یہ کیوں؟ حکومتیں ہیں، باعزت حکومتیں نہیں ہیں. باعزت حکومتیں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کے حقوق کو گھروں میں بلا کے دیا جائے، انسان کے حقوق کو طلب کر کے دیا جائے. انسان جائے کسی بات کو، جیسے مولا کائنات کی حکومت کا جو 4 سال کا دور رہا ہے، جس کے بارے میں جارج جوردان کا جو ایک مشہور جملہ ہے، قتل علی فی محراب عبادتہ لکثرت عدلہ. علی کی عبادت نے نہیں، علی کی عدالت نے دنیا کو، یہ علی کی عدالت دنیا برداشت نہ کر پائی، جس کے نتیجے میں علی محراب عبادت میں جام شہادت نوش کیا. تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعائیں ہمیں اس بات کی طرف رخ ہمارا موڑنا چاہ رہی ہیں کہ اے انسان، اے مسلمان، اے شیعہ مخصوصاً، اپنے زمانے کے امام کو پہچان، اپنے زمانے کے امام کی معرفت میں آگے بڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کے ہونے کے فائدے اور نہ ہونے کے نقصانات کو انسان سمجھے. تو آج انشاءاللہ
جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کتاب ہم آپ کی خدمت میں جس کتاب سے یہ باتیں اور یہ تقاریر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ایک کتاب ہے شیخ مرحوم علی اکبر دہقان، جو 10 رجب المرجب کرونا وائرس کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا، بڑی ہستی، 35 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے 25 موضوع، اس کتاب سے ہم یہ موضوعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آج یہ مقدمہ جو کل کا ہم نے تکرار کیا، اس کے بعد آج کی گفتگو کو ہم آپ کی خدمت میں شروع کریں۔ پہلا جو اس کتاب میں موضوع ہے وہ موضوع ہے امام زمانہ کی جسمی اور روحی خصوصیات۔ امام زمانہ کی کا بدن کیسا ہے اور امام زمانہ کی عادتیں، امام زمانہ کی فکریں کیا ہیں، کیا اس حوالے سے ہمارے یہ ہدایتیں دی گئی ہیں روایتوں میں، تو اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلا موضوع امام زمانہ کی جسمی اور امام زمانہ کی روحی خصوصیات۔ جسمی خصوصیات میں مؤلف نے 13 روایتیں ذکر کی ہیں، جن روایتوں میں امام زمانہ کی آنکھ کیسی ہے، امام زمانہ کی ناک، امام زمانہ کا قد، امام زمانہ کا رنگ، امام زمانہ کے بیٹھنے کا طریقہ، امام زمانہ کے اٹھنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے کہ حقیر کی یہ فکر ہے کہ جسمی خصوصیات ہم جو بھی کہیں، اگر کسی کے سامنے جا کر ہم کسی کی جسمی خصوصیات کو، البتہ امام معصوم کی جسمی خصوصیات اس لیے کہ سب کی جسمی خصوصیات اللہ کی عطا شدہ ہیں، تو اس پر بات ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ کیوں تمہارا رنگ یہ ہے، کیوں تمہارا قد یہ ہے، اس میں انسان کا کوئی دوش نہیں ہے، نہ انسان کا کوئی ہنر ہے، نہ انسان کا کوئی دوش ہے۔ ہاں، امام معصوم کے پیچھے یہ جو خصوصیات ہوتی ہیں، کیوں اللہ نے انہی خصوصیات کو انتخاب کیا ہے، اس کے پیچھے غور کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ تو اللہ نے دیا ہے، تو اس پہ کوئی گفتگو کی بات نہیں ہے۔ جس میں خود انسان کا یعنی جسمی خصوصیات میں اگر ہم غور کریں، 100% ہم اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ انسان کا اپنے خود کے جسمی خصوصیات میں کچھ عمل دخل نہیں۔ ہاں، ممکن ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہونے نہ ہونے میں اس کا دخل ہے، کیوں ایسی چیزوں کو استفادہ کرے جس کے نتیجے میں اس کی طبیعت خراب ہو جائے، یا انسان کے دبلے اور موٹے ہونے میں اگر کھانے پینے کے نتیجے میں ہے تو ممکن ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہو، لیکن جو رنگ ہے جسم کا، اس کے جو قد ہے، یہ سب چیزیں جو ہے کس گھرانے میں ولادت پائے، کس زمانے میں ولادت پائے، کس ملک میں ولادت پائے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان سب روایتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم سب روایتوں کو الگ رکھ کے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، انہیں 13 روایتوں میں سے، جو حقیر کی نگاہ میں ان 13 روایتوں کا لب لباب ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ ایک روایت کا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ امام زمانہ کے جسم اقدس، پاک جسم کی کیا خصوصیات ہے۔ روایت میں ہے، یہ روایت پیغمبر مکرم اسلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا، المہدی طاؤوس اہل الجنہ علیہ جلابیب النور۔ مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جنت والوں کا مور ہے، جو سراپا نور ہی نور ہے۔ یہ 13 روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ اس روایت پہ ہم 3 محور، 3 نکات پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ ایک نکتہ یہ، مور کیوں استعمال کیا پیغمبر اسلام نے اس روایت میں، یہ فرمایا کہ امام زمانہ جنت والوں کا مور ہے۔ دوسرا، کیوں امام نے پیغمبر اسلام نے فرمایا اہل جنہ۔ تیسرا، نورانی لبادہ، سراپا نور، علیہ جلابیب النور۔ پہلے نقطے کی طرف آئیں، پہلے محور کی طرف، مور کیوں کہا پیغمبر اسلام نے، اس سے ہمیں امام زمانہ کی جسمی خصوصیت کا کیا پتہ چلتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مور روئے زمین کا سب سے خوبصورت پرندہ ہے۔ روایت میں جو فرمایا کہ امام مہدی جنتیوں کا مور ہے، ایک اور روایت ہے کہ کیوں، اب یہ دوسرا محور ہے کہ جنتیوں کا کیوں فرمایا۔ ہم ایک اور روایت اگر غور کریں جس میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت اس کی جزا لینے کی جگہ ہے، تو اہل جنت
سے مراد انتقال کے بعد قیامت میں جو جنت ہے وہ جنت نہیں ہے. اہل جنت دنیا کے لیے ہے، اس لیے کہ انسان جب نیک اعمال بجا لاتا ہے تو وہ دنیا میں جنتی بن جاتا ہے، اور جا کے وہاں جنت میں اس کا مکان ہوگا، اس کا مقر ہوگا، وہاں پر جا کے وہ مستقر ہوگا. تو اس حساب سے کہ جنتی یہاں سے انتقال پانے کے بعد جنتی نہیں بنتا، ہر جنتی کو یہیں پر جنتی بننا ہے. اہل جنت کو یہیں پر اہل جنت بننا ہے، جنت والوں کو یہیں پر جنت والے بننا ہے. تو اس حساب سے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اہل جنت جو اس روایت میں ذکر ہے، اس حساب سے اہل جنت اسی دنیا میں عمل انجام دیتے ہوئے نیک عمل جنتی بنتے ہیں. اب اس کے علاوہ اور ایک نقطہ، کیا جنت میں صرف مسلمان جائیں گے؟ نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ افضل الصلاۃ والسلام، نبی خدا ابو البشر، حضرت آدم کی امت سے لے کر قیامت کے اس آخری لمحے تک جنت میں ہر نبی کا امتی جنت میں جائے گا جو نیک عمل انجام دے. تو یہاں پر جو پیغمبر اسلام نے فرمایا اہل جنت، تو کہیں یہ فکر میں نہ آئے کہ مسلمانوں کا نہیں، اہل جنت کا معنی ہے خلقت آدم سے لمحے قیامت تک آنے والا ہر نیک انسان. اب امام مہدی اہل جنت کا مور ہے. دنیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس سے روایت کے اس فقرے کو کہ خلقت آدم سے قیامت تک کا سب سے خوبصورت شخص اگر کوئی ہے تو امام زمانہ کے ساتھ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا جسمی خصوصیت سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 2 لفظوں میں خلاصہ کر دیا کہ مور ہے اہل جنت کا. جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، سب کا خوبصورت ذات. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء کے وارث ہیں. ہم نے تاریخ میں ایک حسن مشہور ہو گیا، یوسف کنعان کا حسن. امام زمانہ کو یوسف زہرا کہا جاتا ہے. تو یوسف کنعان اور یوسف زہرا کے حسن کا اگر اس روایت کے سائے میں مقایسہ کیا جائے تو یوسف کنعان کا حسن یوسف زہرا کے حسن کے سامنے قطرہ ہے بنسبت بے کراں سمندر. کسی فارسی شاعر کا بہت خوبصورت شعر ہے، خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں: حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، آنچ خوباں ہمیں دارند یکجا داری. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 1,24,000 انبیاء، 11 امام و اوصیاء کی خوبصورتی کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے. تو یہ 2 اہل جنت اور مور کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب یہ کہ جلابی بن نور، سراپا نور ہوگا، اس کا کیا مراد ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو، اب دیکھیں نور قرآن میں اللہ نے کس کو کہا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو نور کہا، قرآن کو نور خطاب کیا. تو رسول اور قرآن کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے رسول کو کس لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے. قرآن کو کس لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے. تو نور ہے ہدایت، گمراہیوں سے نجات. نور یعنی جس میں صرف اچھائی ہو، ہدایت ہی ہدایت ہو. جو کوئی دنیا میں مختلف قسم کی تاریکیوں سے پرامن نکل کر جنت جانا چاہتا ہو، اس روایت سے پیغمبر اسلام یہ بات دنیا والوں کے سامنے گوشت زد کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا میں موجود مختلف الگ الگ طریقوں کے تاریکیوں، ظلمتوں، اندھیروں سے نکل کر بڑے امنیت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہو، کامیاب ہونا چاہتا ہو، تو ضروری ہے کہ نور امام مہدی کی روشنی میں آ جائے.
اس لبادہ نور کی روشنی میں آ جائے. اگر اس لبادہ نور کی، اس کے علاوہ ایک اور نقطہ بھی جو ہم لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جہاں جسمی خوبصورتی کو مور کہہ کر بتایا، پیچھے ہی بتایا کہ ان کے چہرے پر کردار کا بھی حسن ہے. جلابی و نور کردار کا حسن ہے، جس کو دیکھ کر ہر کوئی شیفتہ ہو جاتا ہے، ان کا عاشق ہو جاتا ہے، دل دادا ہو جاتا ہے ان کا. تو اس سے اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ جسمی خوبصورتی اسی وقت خوبصورتی کہی اور مانی جا سکتی ہے جب کردار کی خوبصورتی کے ہمراہ ہو، ورنہ جسمی خوبصورتی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس روایت میں دونوں جانب کی طرف اشارہ ہے، مور کہہ کر جسمی خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا اور نورانی لبادہ کہہ کر کردار کے حسن کی نشاندہی فرمائی. تو ان 13 روایتوں میں سے ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کسی امام کی روایت ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے کہ جب اس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. بے شک. تو یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات میں بڑے کامل طور پر ہمیں نظر آئے گا، اس لیے کہ جلابی بن نور سارے انبیاء کے کردار کا نچوڑ امام زمانہ ہے. جس طرح سے جسمی خوبصورتی امام زمانہ میں، یہ جسمی خوبصورتی تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہاں پر ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں، جو دوسرا نقطہ تھا وہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا سکتے ہیں، اس سے سبق لے سکتے ہیں، عبرت لے سکتے ہیں کہ جسمی خوبصورتی بغیر کرداری خوبصورتی کے کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر انسان کا کردار خوب ہو تو بلال بھی پہلا مؤذن بن جائے گا. اگر کردار خوبصورت ہو تو جون کو بھی زانوئے حسین نصیب ہو جائے گا. اگر جسمی خوبصورتی رکھتے ہوئے کردار کی خوبصورتی سے انسان خالی ہو تو تبت یدا ابی لہب کی آیت قرآن میں نازل ہو جائے. دونوں میں فرق. ابو لہب کہتے ہیں کہ جسمی اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا، لیکن کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے تبت یدا ابی لہب نازل ہو گیا، جو قیامت تک لعنت کا صحرا اس کے سر پہ آ گیا. لیکن بلال کو پہلا مؤذن ہونے کا شرف نصیب ہو گیا، جو افریقہ سے تعلق رکھنے والے تھے لیکن کردار کی خوبصورتی. یہاں سے ہم ابھی داخل ہو رہے ہیں دوسرے مرحلے میں. روحی خصوصیات امام زمانہ کی کیا ہیں؟ چند خصوصیات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں. آخر میں آپ کی خدمت میں نتیجہ عرض کریں گے. شروعات میں صرف ہم گنتے جائیں گے جو روایتوں میں امام زمانہ کی روحی فکری خصوصیات کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے. سب سے پہلی خصوصیت کا ذکر جو اس کتاب میں ہے، اطمینان. امام زمانہ کی ذات میں گھبراہٹ، بے چینی، شتاب زدگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. جی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان بغیر سوچے، غور کرے، دقت کرے، سمجھے، ناپے تولے بغیر کام کرتا ہے تو گھبراہٹ نتیجے میں آتی ہے، بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شتاب زدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب انسان سب چیزوں کی باریکیوں کو تول ناپ کر داخل ہوتا ہے کسی کام میں تو گھبراہٹ کس بات؟ جب مولا کائنات کی ولادت کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے داخل ہوئی، پورا مکہ بے چین تھا سوائے ابو طالب کے، جبکہ زوجہ ابو طالب کی تھی، ولادت ابو طالب کے بچے کے ہونے والی تھی. جی. یہ بات بتا رہی ہے کہ ابو طالب اپنے کاموں کو پورے منصوبے کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، اور لوگ جب نظام کے ساتھ نہ ہو، منظم نہ ہو تو گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے چینی کا. یہی بات ہے کہ جب مولا کائنات جنگوں میں جاتے تھے تو جنگ میں ایسے مولا کائنات کھڑے رہتے تھے جیسے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی میدان جنگ میں کیوں؟ اس لیے کہ پورے سوچ سمجھ کے گئے ہیں کہ جنگ میں جانا کس لیے جا رہا ہوں، شہادت ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر دشمن کو مار دوں. جب سب چیز کا سوچ سمجھ کے آگے گئے ہیں تو گھبراہٹ کس بات کی، بے چینی کس بات کی؟ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی روحی خصوصیات میں سے ایک آپ کا اطمینان ہے. ہمیں بھی چاہیے اگر ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں
امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط رکھ کر بے چینی سے باہر آ جائیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کاموں میں، اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم بے چین ہیں، تو مطلب ہم نے حساب کتاب صحیح سے نہیں کیا ہے۔ اگر حساب کتاب ہمارا صحیح ہے تو پھر اطمینان رہنا چاہیے۔ امام حسین پر ہمارا لاکھوں سلام، جن کے بارے میں روز عاشور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پائے کرے اطمینان بس، مطلب اے حسین تیرا ہر کام دیکھ، ہر کام نظام مند ہے، ہر کام سوچ سمجھ کر ہے، ہر کام ناپ تول کر ہے، تو گھبراہٹ کس لیے؟ دوسری خصوصیت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی، جب اس طرح کا کوئی اطمینان شخص ہمارے سامنے آ جائے تو ایک جلال، ایک ہیبت ان کے وجود میں طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے مطمئن شخص کو جو بھی دیکھے گا تعظیم سے سر جھکا لے گا، عزت سے زانو ادب طے کر لے گا۔ تو امام زمانہ کی دوسری خصوصیت، روحی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے جاہ و جلال، جو جسمی جاہ و جلال، روحی جاہ و جلال ہے، اس کے سامنے ہر کوئی تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا۔ اس کے علاوہ اور ایک امام زمانہ کی روحی خصوصیت جو بتائی گئی ہے، حلال اور حرام کا مکمل علم اور پابندی۔ بال کے برابر نہ حلال سے امام قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، نہ بال کے برابر حرام سے قدم آگے، حرام میں قدم رکھتے ہیں۔ پورا علم ہے، پوری پابندی ہے۔ تو یہ امام کی روحی، تو جب یہ بات آ جائے تو پھر اطمینان ہے کہ جب انسان ہر کام خدا پسند کر رہا ہے اور جو بھی ترک کر رہا ہے وہ ایسا کام ترک کر رہا ہے جس سے خدا ناراض ہے، پھر گھبراہٹ کس بات کے لیے؟ ایسے انسان کے چہرے سے جاہ و جلال نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ ایک اور خصوصیت جو امام کی بات ذکر کی گئی ہے، بے نیازی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اپنی پوری حکومت میں جب آئیں گے ظہور کے بعد، سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرے۔ یہ جو بتایا گیا ہے کہ امام زمانہ کے ناصروں کے انتظار اور امام زمانہ کے ناصروں کی تیاری میں زمانہ لگا ہوا ہے، یہ ہم لوگوں کی قابلیتوں کو ابھارنے کے لیے ہے، امام زمانہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام زمانہ تشریف لائیں، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب جن آئے تھے مدد کے لیے تو امام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے میں یزیدیت کو ختم کر دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حر نکل باہر آئے، حبیب پہچانا جائے، جون جیسے ہیرے تراشے جائیں۔ تو یہ جو 313 کے لیے عدد بتائی گئی ہے اور لشکر امام زمانہ کی اپنی حر کو بنانے کے لیے، حبیب ظاہر کروانے کے لیے ہے، ورنہ امام زمانہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیوں امام زمانہ کسی کی ضرورت میں نہیں رہیں گے، جب ہر کام حلال اور امام انجام دیں گے، ہر وہ کام کریں گے جو خدا کہہ رہا ہے، تو امام کی کوئی بات خدا انکار نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ائمہ مستجاب الدعویٰ ہیں۔ کیوں مستجاب الدعویٰ؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ ہر کام کیا جو اللہ نے کہا۔ اب یہ بھی جو اللہ سے طلب کریں گے وہ اللہ دے گا، تو ان کی دعائیں مستجاب الدعویٰ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر حرکت، ہر خاموشی، ہر بولنا، سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے یہاں پہ، جس میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تعرفون المہدی علیہ السلام بالسکین والوقار ومعرفت الحلال والحرام وحاج الناس الی ولا یحتاج الی احد۔ امام زمانہ سے ہر آدمی ہاتھ پھیلائے گا زمانے کا، لیکن امام زمانہ بے نیاز ہے۔ دنیاوی امور میں زہد، دنیاوی امور سے بے رغبتی امام زمانہ کی ایک روحی خصوصیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فواللہ ما لباسہ الا الغلیظ ولا طعامہ الا الجشب۔ اس کا خلاصہ یوں کرنا چاہیں کہ امام مہدی کا لباس وہی لباس ہوگا جو امام علی کا تھا، امام مہدی کی غذا وہی ہوگی جو امام علی کی تھی۔ امام علی کی غذا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ماہ مبارک رمضان امام کی شہادت کے ایام میں آپ سنیں گے کہ جب شب ضربت امام علی علیہ السلام اپنی دختر ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی یہاں مہمان تھے، جب دو چیزیں رکھی گئی افطار میں روٹی کے ساتھ، دودھ اور نمک،
تو امام نے فرمایا کہ بیٹی کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے باپ نے ایک وقت میں 2 چیزوں کا استعمال کیا ہو؟ یہ ہے غزائے امام علی اور غزائے امام زمانہ۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مولا کائنات ہے علی، کائنات کا کل اختیار علی کے ہاتھ میں، امام زمانہ کے ہاتھ میں کائنات کا کل اختیار۔ امام بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کا اختیار رکھتے ہوئے بھی ہم اس طرح کی غذا جو کھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں صرف دنیا میں کھا پینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ ہاں، لذتیں خدا کی جو نعمتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن پورا ہم و غم انسان کا صرف کھانے، کپڑے، گھر دار انہی چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ روئے زمین کا اور ایک امام کی روحی خصوصیت، روئے زمین کا سب سے اعلم، سب سے حکیم، سب سے پرہیزگار، سب سے صابر، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا عابد امام زمانہ کی ذات ہوں گی۔ طہارت روحی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے فرشتے آ کر امام زمانہ سے گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم ناظرین، جو بھی اس آواز کو سن رہے ہیں، حقیر کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب باتیں صرف امام زمانہ کے لیے، فرشتے امام زمانہ اسی باتیں کرتے ہیں۔ امام زمانہ ہاں درجہ بہت بڑا ہے ان حضرات کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی علماء میں اور غیر علماء میں شخصیتیں گزری ہیں جن کے ایک اشارے پہ دنیا ہل جاتی تھی، جو فرشتوں سے باتیں کرتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ جو امام زمانہ کی روحی خصوصیات ہیں، اس کو ہم جتنا اپنے اندر ابھاریں گے، یہ ساری اثرات اور نتائج ہماری وجود میں بھی، ہماری زندگی میں بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے باپ کے ہمراہ سفر پہ نکلا۔ سفر پہ جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچہ چھت کے اوپر کھیل رہا ہے۔ چھت کے اوپر سے جب وہ کھیل رہا تھا تو دیوار کے چھت کے کونے میں آ کر بچہ زمین پر گر گیا۔ جب ہوا میں بچہ نیچے زمین پر آ رہا تھا تو جو فرزند، جو باپ اور بیٹے جا رہے تھے، ان کے باپ نے ہوا سے کہا کہ بچے کو روک لے۔ جیسے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ بچے کو روک لے، تو جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بچہ آج دنیا سے گیا، لیکن جیسے ہی اس ضعیف کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے ہوا بچے کو روک لے، بچہ ہوا میں ٹہر گیا۔ زمین اور آسمان کے، زمین کے تھوڑا سا اوپری حصے میں ہوا میں ٹہر گیا۔ ضعیف نے اپنے ہاتھوں میں بچے کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد ان کے ماں باپ کے حوالے کیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سب نے کہا یہ ولی خدا ہے، یہ کوئی پیغمبر ہے، یہ کوئی ولی ہے، یہ کوئی وسیع ہے، یہ کون ہے جو ہوا کو حکم دے تو ہوا بچے کو روک لیتی ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں ہوں، نہ ولی نہ وسیع، کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک بندے خدا ہوں۔ کہا کہ پھر آپ کے اندر یہ اثر کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے جب سے عقل سنبھالی اور جب سے مجھ پر نماز واجب ہوئی، اس وقت سے لے کر آج جو میری عمر 60 سال کے نزدیک پہنچ گئی ہے، ہر وہ کام کیا جو اللہ نے مجھ سے کہا۔ آج میں ایک بات اللہ سے مانگ لوں، اللہ پوری کر دے، اس میں تعجب کیا بات ہے؟ بہت خوب عزیزان محترم، تو اگر ہم بھی یہ طریقہ اپنا لیں تو پھر کرامتیں کرنا، ایسے امور جو دوسرے تعجب کرنے لگیں، دوسروں کے لیے خواب ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ماں، تو یہ جو گفتگو آج ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہاں سے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو ختم کریں۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ امام زمانہ کے حوالے سے معرفت حاصل کریں، امام زمانہ سے رابطہ برقرار کریں، امام زمانہ کو یاد کریں، ہر ایک میں جو ہم نے ابھی ذکر کیے 12-13 خصوصیات روحی انسان کے لیے عبرت ہے۔ اگر اپنے آپ کو امام سے جوڑنا چاہتا ہو تو ان اوصاف کا حد اقل ہی کیوں نہ ہو مالک ہونا چاہیے، ورنہ صرف کہنے اور بولنے سے تعلق برقرار نہیں ہوتا۔ اگر کسی عالم باپ کا بیٹا جاہل ہو
جس سے بھی جا کے کہے کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں تو ہر دیکھنے اور سننے والا شک کی نگاہ سے دیکھے گا کہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا ہے، اتنی بڑی علمی شخصیت کا یہ بیٹا ہو سکتا ہے۔ ہم بھی دنیا والوں کے سامنے جا کے کہیں کہ ہم امام زمانہ کے شیعہ ہیں، تو دنیا اگر ان خصوصیات کو امام زمانہ کی جانتی ہو، ہمیں دیکھے گی، جب ہمیں نہیں ہے تو تعجب کرے گی۔ امام صادق علیہ السلام کا جو مشہور جملہ ہے شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، جب تم ہمارے سے جوڑ رہے ہو، اپنے آپ کو ہمارے سے مرتبط کر رہے ہو، تو ہمارے اوصاف کو بھی کم از کم اپنی زندگی میں اپنا لیا کرو، ورنہ تمہاری شرمندگی کا سبب بننا پڑے گا، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا، کہیں گے کہ امام صادق کا کردار کہاں، یہ بندہ خدا کا کردار کہاں۔ اس امید کے ساتھ کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے صدقے جو خدا بند عالم اس ماہ کا ایک عظیم درس اور زاویہ امام کی معرفت ہے، پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو مخصوصاً ان ایام میں بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب کوئی انسان ہمیں کوئی قیمتی سامان دے دے، سامان دیکھ کر کہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کرو، ہم اس کو لے کے بیٹھیں گے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔ جیسے دیکھ بھال کرتے ہوئے کوئی ایک ہمارے سے زیادہ طاقتور آ جائے، آ کر ہم سے چھیننے لگے اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں اس امانت کو بچانے میں، تو ہم اس انسان کو پکاریں گے جس کا سامان تھا کہ جناب تشریف لائیں، یہ ہم سے چھین رہا ہے۔ صاحب الزمان کا معنی ہی یہی ہے، زمانے کا مختار امام زمانہ ہے۔ جب آج پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ یہ مشکل دنیا سے حل نہیں ہو رہی ہے، تو آج ضروری ہے کہ صاحب زمانہ کو پکاریں، صاحب زمانہ سے کہیں کہ اے صاحب زمانہ، ایک ایسی مشکل آ گئی ہے جو آپ کے علاوہ پوری ہونے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے، جس بات کی طرف رہبر معظم نے اشارہ فرمایا تھا 15 شعبان کی تقریر میں، جس میں کہا تھا کہ آج دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام معصوم